اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی سورۃ الاحزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 37 وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ واتق اللہ وتخفی فی نفسک ما اللہ مبدیہ وتخشى الناس واللہ احق ان تخشاہ فلما قضى زید منها وطرا زوجناها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا۔ ترجمہ، اور جب آپ اس شخص سے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ اس شخص سے جس پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا اور آپ نے بھی انعام کیا تھا، کہہ رہے تھے کہ تو اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھ اور اللہ سے ڈر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل میں وہ بات چھپاتے تھے جسے اللہ ظاہر کرنا چاہتے تھے، اور آپ لوگوں سے ڈرتے تھے، حالانکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس سے ڈریں۔ پھر جب زید نے ان سے اپنی حاجت پوری کر لی تو ہم نے ان کا نکاح آپ سے کر دیا تاکہ مومنوں کے لیے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح میں کوئی حرج نہ رہے جب وہ ان سے حاجت پوری کر لیں، اور اللہ کا حکم تو پورا ہو کر ہی رہنے والا ہے۔ میری عزیز دینی بہنوں، یہ سورہ احزاب کی سورہ نمبر 33 آیت نمبر 37 ہے، جس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں اس شخص سے جس پر آپ، اللہ تعالیٰ نے اور آپ نے انعام کیا، تو یہ شخص کون ہے جن کے تعلق سے تذکرہ ہو رہا ہے؟ یہ وہ شخص ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام منہ بولے بیٹے تھے، اور جن کا نام تھا زید بن حارثہ بن شرجیل۔ میری عزیز دینی بہنوں، آئیے اس واقعے کو میں آپ کو سیرت کی روشنی میں سناتی ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رشتے میں کیا لگتے تھے۔ عزیز دینی بہنوں، یہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو شروعات ہوتا ہے وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کے وقت۔ تفسیر تذکرات صحابیات، سیرت النبی پڑھیں، آپ کو پتا چلے گا۔ طالب ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتا ہے تو اس وقت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بھائی، رشتہ دار بھائی، اس وقت مکہ میں موجود نہیں رہتے، وہ مکہ سے باہر تجارت کے لیے گئے ہوتے ہیں، کیونکہ مکہ تجارتوں کا علاقہ تھا، ایک تجارتی شہر تھا۔ تو میری عزیز دینی بہنوں، جب وہ لوٹتے رہتے تو راستے میں آتے جاتے قافلوں سے، کیونکہ یہ تجارت کے قافلے اکثر مکہ آیا جایا کرتے تھے، انہیں پتا چلا کہ ان کی بہن جو خدیجہ بنت خولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کیونکہ اس وقت تک نبوت کا شروعات نہیں ہوئی تھی، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح امت کی ماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا۔ تو میری بہنوں، پتا چلتا کہ آپ نے نکاح کر لیا ہے، آپ کی بہن کا نکاح ہو چکا ہے، تو یہ بھائی یہ سوچتے کہ کیوں نہ کچھ تحفہ لے کر جاؤں، کیونکہ تحفہ لینا اور دینا آج بھی سنت ہے، محبت دلوں میں خلوص بڑھانے والی چیز ہے۔ تو میری بہنوں، آپ نے سوچا چلیے تجارتی بازار سے کچھ خرید لیں، تو دیکھا وہاں پر بازار میں کئی ساری چیزوں میں خوبصورت سا بچہ بھی بک رہا تھا، یعنی کہ اس زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے، غلاموں کو، باندیوں کو بیچا کرتے تھے، اور اسی طرح اکثر لوگ
चोरी चकारी भी बच्चों को उचक ले जाते बस्तियों से और उन बच्चों को बेच देते। तो देखिए, क्योंकि हम लोग ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की पूरी सीरत नहीं पढ़े हैं कि उन्हीं की पूरी तफसीर सुने, बस इसलिए बताना चाह रही हूँ कि देखें जाने कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का निकाह रिश्ता क्या था। तो देखिए, उस वक़्त ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भी किसी चोर उचक्के ने उनके इलाके से चुरा के लाया था, जो अच्छे खासे बेहतरीन सरदार घराने से थे, और लाकर वो बाजार में बेच रहा था। तो आपने देखा उस वक़्त वो छोटे से थे, बहुत प्यारे से। आपने सोचा क्यों ना बहन के लिए इस खूबसूरत तोहफे को खरीद लूं। उन्होंने खरीदा और लाकर बहन को निकाह के तोहफे के तौर पर मक्का आया, तो वो तोहफा अपनी बहन को दिया, खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा को। तो खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने उस तोहफे को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हबा कर दिया, वक्फ कर दिया। तो मेरी अजीज दीनी बहनों, इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैद रजी अल्लाह तआला अन्हु को कबूल कर लिया और उनको गुलाम बनाकर नहीं रखा, बल्कि उनको आजाद करके अपने पास रख लिए। और ज़ैद रजी अल्लाह तआला अन्हु भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत उल्फत करते, बहुत मोहब्बत करते। इसीलिए इनका लक़ब है मुहब्बान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी कि इनको महबूब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इनको बहुत चाहते थे और ये भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत चाहते थे। और फिर मेरी बहनों, इससे पता चला ना कि ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का क्या रिश्ता था। ना वो खानदान से थे, ना कबीले से थे, ना मक्का के थे, बल्कि वो कई दूर कबीले के थे, जो रास्ते में बेचे जा रहे थे, लाकर गिफ्ट के तौर पे दे दिया गया। तो रिश्तेदारी है, कुछ भी बेटे हैं उनके नहीं ना, इस तरह। और वो लोग जमाने में जो है रख लोग खरीदने वालों को लेके आके, मर्द लड़कों को खरीदते तो गुलाम बना के रखते, बांदियां बिकती, खवातीन बिकती तो बांदी बना ली जाती खरीद कर। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले से भी इस चीजों को पसंद नहीं फरमाते, इसीलिए आपने जैद रजी अल्लाह तआला अन्हु को अपने करीब तो रख लिया, जैद बिन हारसा को, लेकिन गुलाम बनाकर नहीं रखा। बल्कि जैद रजी अल्लाह तआला अन्हु बहुत मोहब्बत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर छोटे बड़े काम करते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनसियत में बहुत ही यानी कि घुल मिल गए थे। यहाँ तक कि मेरी बहनों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का सिलसिला कि अल्लाह ताला ने आपको औलादों की नेमतों से नवाजना शुरू किया। और हम इस सीरत के इस अल्फाज को बस ये ना सोचे, तारीख कुछ हम थोड़ा ज्यादा सुनेंगे ना पीछे से, तो सही बात क्या है हमको पता चलेगी। तो इसीलिए जब हम सही को दुनिया के आगे रख सके और पेश कर सकेंगे, अपने बच्चों को सही की तालीम दे सकेंगे, खुद भी सही दीन और सही सीरत को समझेंगे। इसीलिए मैं थोड़ा पीछे से बता रही हूँ। देखिए, अल्लाह ताला ने, क्योंकि अल्लाह के हर हुक्म में हिकमत है और बगैर हिकमत के अल्लाह का कोई हुक्म नहीं होता, अल्लाह ताला की मर्जी के बगैर कोई काम नहीं होता। और मेरी अजीज दीनी बहनों, पैगम्बरान वक्त तो, चाहे वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहे या दुनिया में जितने भी अनबिया इकराम भेजे गए, वो तो हुक्म इलाही का पैकर हुआ करते थे कि अल्लाह के अहकामात को अमली जामा पहनाना उनकी जिंदगियों के मकसद होते थे। वो हाँ उनके साथ किताब नाजिल हो या पिछली शरीयतों को वो आगे बढ़ाने वाले नबी हो, अनबिया इकराम की जिम्मेदारी यही होती। और मेरी बहनों, यही हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी जिंदगी थी। इसीलिए तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, इसी सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 6 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन कान यरजुल्लाहि वल यौमिल आखिर व ज़करल्लाह कसीरन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, ईमान वालों, तुम्हारे लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना में, जिंदगी में उनकी बेहतरीन नमूना है, खास करके तुम में से उन लोगों के लिए जो आखिरत का यकीन रखते हैं, अल्लाह से मिलने का यकीन रखते हैं, अल्लाह ताला की तवक्कु, अल्लाह के चेहरे को देखने की तवक्कु, यकीन रखते हैं, और अल्लाह का जिक्र कसरत से करने वाले हैं। यानी कि यहाँ क्या बताया जा रहा है, जो जितना ज्यादा अल्लाह ताला के करीब होना चाहते हैं, नेक बंदे हैं, उनके लिए जरूरी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना को देखो और उसवा हसना को अपनाओ, क्योंकि तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है इसमें। तो मेरी बहनों, इस तरह बंदगान इलाह की जिंदगी में जो अमली जिंदगी होना चाहिए, गोद से गोद तक एक मुसलमान की जिंदगी क्या है, इसी को बताने के लिए, और इनके लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है, गलत क्या है, सही क्या है, यही तो सीरत है। इस तरह कुरान मजीद का प्रैक्टिकल सीरत नबी है। इसीलिए तो जब उम्मत की मां आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा से किसी ने पूछा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना के ताल्लुक से कुछ बताएं, कुर्बान जाए उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं, क्या आप लोग कुरान नहीं पढ़ते? उन्होंने कहा कि उम्मत की मां पढ़ते तो हैं। फरमाया, आपके नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान का चलता फिरता नमूना।
سبحان اللہ، سبحان اللہ عما یشرکون۔ تو میری عزیز دینی بہنوں، آپ کی تمام زندگی احکامات الہی کو پورا کرنا ہے، تو آپ کے نکاح بھی وہی ہے، آپ کی اولادیں بھی۔ کیونکہ آپ دیکھیے اس وقت زمانے جاہلیت میں لوگ جو ہے بیٹیوں والوں کو سرداری نہیں دیتے تھے۔ سردار بننا بولتے بھی قبیلوں میں انسان کے پاس یا تو دولت ہونا، نہیں تو بیٹے ہونا۔ کہتے تھے کہ اللہ اگر وقت پڑا تو یہ ہمارا دولت سے اور یا نہیں تو اپنی اولاد سے صحیح ہماری مدد کریں گے بیٹوں سے۔ بیٹیاں تو کمزور ہوتی ہیں، اور بیٹی والے کو سردار بنائیں گے تو ہم کو ملے گا کیا فائدہ؟ ہم کمزور پڑ جائیں گے، ہمیں کوئی ان سے طاقت نہیں ملے گی، کوئی مدد نہیں ملے گی، دولت اور بیٹا نہ ہو تو میری عزیزو، اللہ تعالیٰ نے جن رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حبیب بنانا تھا، اپنی رسالت کے لیے چننا تھا، صاحب قرآن تاجدار مدینہ بنانا تھا، ہادی عالم بنانا تھا، ان کو اللہ نے بیٹیوں کو دیا اور بتایا دیکھو بیٹا ہو یا بیٹیاں سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اولاد کے ہونے سے کوئی انسان بیٹے ہونے سے زیادہ عزت کے قابل یا بیٹیاں ہونے سے کمتر نہیں ہوتے۔ تو میری عزیزوں، اس طرح ہم دیکھتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت، اگر الفاظ کی زیادتی ہو تو اللہ معاف فرما دے، کمی کو پورا کرے۔ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، حالانکہ اولاد کا سلسلہ چلا تو سیرت النبی میں پڑھ کر آپ دیکھیں کہ پہلی اولاد آپ کو قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، صاحبزادے بیٹے ہیں، لیکن چند مہینوں کے بعد انتقال فرماتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی صاحبزادی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صاحب حیات، صحت مند، عمر میں برکتیں۔ پھر اس کے بعد یہاں پر تھوڑا سا اختلاف سیرت میں، کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے یا بعد میں پھر ایک بیٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، پہلے صاحبزادے، پھر دو بیٹیاں، پھر صاحبزادے، اس طرح سے آپ کو پھر اور ایک صاحبزادے ہوئے جن کا نام تھا عبداللہ، انہی کا لقب طیب طاہر تھا، وہ بھی کچھ وقت کے بعد انتقال فرما جاتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو دونوں کے دونوں بیٹوں انتقال فرماتے ہیں۔ ان کے بعد پھر کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ان کے بعد خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں کو دیا اور باقی رکھا اور ان کے عمروں میں برکت عطا کی، لیکن بیٹوں کو کم عمر میں ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف بلا لیا۔ میری بہنوں، اس طرح الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو جو تعلیم دی، اللہ تعالیٰ اس کا احساس کرنے کی ہم کو توفیق دے، اور ہم عورتوں کو آج جو بیٹی، بہن، ماں، بیوی کی صورت میں جو عزت، اکرام، جو مقام مل رہا ہے، اس کے شکر گزار ہو کر اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری میں دین اسلام پر عمل کرنے اور اس پرچم کو بلند کرنے اور اس کے لیے جینے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ کیونکہ اللہ کا یہ احسان دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنا بڑا احسان فرمایا۔ میری عزیزوں، اس طرح سے آپ دیکھیں پھر الحمدللہ عرب میں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹیاں رہ گئے، بیٹوں کا تو انتقال ہو گیا، تو لوگ سمجھنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا چاہتے بھی ہیں تو لازم ہے بیٹا بنا لیں گے۔ تو اس طرح میری بہنوں، زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹیوں کو نہیں چاہتے، بہت زیادہ آپ کے لخت جگر تھے آپ کی صاحبزادیاں، لیکن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تین لوگ سوچتے کہ آپ کو صاحبزادے نہیں ہے تو لہٰذا ان کو لے پالک بنا لیں گے، اور ویسا ہی سلسلہ چلا یہاں تک کہ آزاد کردہ غلام بن کے رہے، لے پالک یعنی کہ آپ کے منہ بولے بیٹے۔ اس طرح سے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرورش پاتے رہے، یہاں تک کہ میری بہنوں زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا سا بڑے ہوئے، ایک وقت کے سمجھ جائیے ابتدائی نبوت کا زمانہ ہے، ایسے وقت میں زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین یعنی کہ جو علاقے میں رہتے تھے ان کو پتا چل گیا، آتے جاتے تجارتی قافلوں کے ذریعے سے، کیونکہ مکہ تجارتی علاقہ تھا، ہر شہر و ملک کے لوگ یہاں آتے تھے، پتا بھی چل گیا کہ ان کے جو بیٹے کھو گئے ہیں وہ اتنے سال سے جن کی تلاش کر رہے ہیں وہ حارثہ بن شرجیل کے بیٹے مکے میں ہیں۔ تو وہ لوگ یعنی کہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بابا، ان کے چاچا وغیرہ جو ہے مکہ کو آتے اور ملاقات کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو کچھ بھی ان کو باتیں پتہ چلتی کہ کسی نے لے جا کر بیچ دیا اور وہ آپ غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں، تو آتے ملاقات کرتے اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر بڑے خوش بھی ہوتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے کہ ہمارے بیٹے زید جس کو اس طرح ایسے ایسے حالات ہوئے تو لہٰذا ہمارے بیٹے کو جو ہے ہمارے حوالے کر دے۔ میری بہنوں، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ چاہتے تھے، لیکن باوجود اس کے آپ نے فرمایا کہ زید ہی سے پوچھ لے، اگر وہ آنا چاہتے ہیں
تو آپ ضرور لے جائیں، وہ آپ کی اولاد ہے. اگر وہ نہیں آنا چاہتے ہیں تو میں زیادتی نہ کروں گا، لہٰذا آپ لوگ زید ہی سے پوچھ لیں. کیونکہ اب ماشاءاللہ وہ صاحب عقل ہو چکے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور ان کے تایا چاچا، بابا اور چاچا کے سامنے لائے گئے. جب والد نے اور چاچا نے دیکھا تو آگے بڑھے، آپ کو سینے سے لگایا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور کہا کہ بیٹا تم سردار کے بیٹے ہو اور یہاں غلامی کی زندگی گزار رہے ہو، اور تم کو اس طرح معاملات پیش آئے تھے، لا کر لوگوں نے بچپن میں چوری کر کے تم کو بیچا. جو کچھ بھی ہے ان کو سمجھایا، سینے سے لگایا، محبت کا اظہار کیا. اور تایا اور باپ، چاچا اور باپ نے کہا کہ بیٹا چلیے، ہم آپ کو لے جانے کے لیے آئے ہیں، آپ کے لیے انتظار کر رہا ہے آپ کا خاندانی جو عہدہ ہے، جو سرداری ہے، جو تخت ہے، شان و شوکت ہے، مال و دولت ہے، ہر وہ چیز ہے آپ کی خاندانی اسباب آپ کا انتظار کر رہی ہے. میری بہنوں، زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا اور پھر اپنے باپ چاچا کی طرف دیکھا. اس طرح سے آپ نے دیکھا. پھر اس کے بعد باپ اور چاچا سے کہا کہ بابا ایک شرط پہ چلنے کے لیے تیار ہوں. انہوں نے کہا بولو بیٹا کیا بات ہے، تمہارے لیے ہر بات پوری کی جائے گی، تم ہمارے رخت جگر ہو، اب تم چلو ہمارے ساتھ ہمارے اپنے ملک کو، کہ تمہارے لیے ہر چیز انتظار میں ہے، تم یہاں ایسے غلامی کی زندگی نہ گزارو. میری بہنوں، انہوں نے کہا بابا جان اگر مجھ کو ایک چیز دیجیے، نہ مجھے تخت چاہیے، نہ مجھے دولت چاہیے، نہ شہرت، نہ میں یہاں غلام ہوں. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو غلام بنا کے رکھا ہی نہیں تھا میری بہن، بلکہ وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے کی طرح جی رہے. تو میری بہنوں، آپ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ثانی لا کے دیجیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ایک شخصیت ملے گی مجھ کو اگر میں آپ کے ساتھ چلوں. قربان جائے نا ان صحابہ کی زندگیوں پر جو اتنا چاہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. کہنے لگے یہ تمام چیزیں مجھے نہیں چاہیے، مجھے میرے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہیے، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑ سکتا، اگر مجھ کو وہ لے جائیں گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیں گے تو میں چلوں گا. میری بہنوں، باپ اور چاچا نے سر جھکا لیا، کیونکہ کہاں سے لاتے، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے دیتے وہ لا کر. اللہ نے جو نعمت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کی تھی میری عزیزو، اس طرح انہوں نے باپ اور چاچا کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا. اور جب یہ بات دنیا میں پتہ چلی، مکے میں پتہ چلی، تو لوگ اور بھی زیادہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہمیت بھی دینے لگے. اور اب تو لوگ کہنے لگے کہ یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے بیٹے بن کر رہیں گے، لہٰذا آپ کیا کریں کہ آپ کو جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ہی منسوب کرتے ہوئے زید بن محمد کہہ کے پکارنے لگ گئے لوگ. یہاں تک کہ آپ دیکھتے ہیں نا، اسی سورہ احزاب کی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ابتدائی آیتوں میں جو فرماتے ہیں، آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس آیت کا میں ترجمہ کر رہی ہوں، آپ دیکھیں، اور نہ تمہارے لے پالکوں کو تمہارے بیٹے بنایا ہے اللہ نے. یہ بات اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بتائی. کب بتائی؟ تبھی جبکہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم آیا تھا کہ آپ کو زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کرنا ہے. سیرت میں آپ کو سناؤں گی میری بہنوں، اس آیت کو نوٹ کریں. آیت نمبر 4 اللہ فرماتے ہیں، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لے پالکوں کو، بولتو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں، تمام مسلمانوں کے لیے یہ حکم بتا دیا کہ لے پالوں کو تمہارا بیٹا نہیں بنایا، یہ تمہارے منہ کی باتیں ہیں، یعنی کہ بیٹے کے جیسا لوگ بولتے ہیں اکثر. اور آج تو ہندوستان میں ہمارے پاس جیسا میں تو اتنے جیسے ہو جا رہی، یہ جیسا پریشان کر کے رکھ دیا ملت کو. بھائی کے جیسے تھے جی بھائی جان ہے، لیکن بھائی کے جیسی تھے، بازو والوں کا بچہ ہے لیکن بھائی کے جیسا، چچا کے جیسے بازو والے، جیسے انہوں ان کے جیسے، انہوں ان کے جیسے، ہر ایک کو جیسا لگا لیتے، سوچتے کہ یہ چیز ہمارے لیے حلال ہو چکی ہے اور ہم اب ان کے ساتھ جس طرح چاہے رہ سکتے ہیں. بولتے نہیں وہ ہمارے فلاں کے جیسے ہے. جیسے میں حقیقت سگے ہونے میں فرق ہے میری بہنوں. اسی لیے تو اللہ فرماتے ہیں کیا میں نے تم کو عقل نہیں دی کہ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھتے؟ یہ صرف نماز روزہ حج زکات نہیں بلکہ تمہاری پوری زندگی ہے کہ تم کیسے رشتے بناؤ، کیسے رشتے نبھاؤ، کون سے رشتے کا کیا حکم ہے، کس سے پردہ کرنا ہے، کس سے پردہ نہیں کرنا ہے، کون محرم ہے، کون غیر محرم ہے. ورنہ آج مسلمان کبھی سالیوں کو آدھی گھر والی نہ کہتے، استغفر اللہ. اللہ ہدایت دے ہم کو. اسی لیے ابھی بھی وقت ہے میری عزیزو، ان حالات کو دیکھ کر تو احساس لو، قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھو، سیرت النبی کو پڑھو اپنے گھروں میں اپنے بچوں پہ، تاکہ وہ بھی صحیح اسلام کو سمجھیں. یہ جیسے والی چیز نہیں ہے اسلام میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے منہ کی باتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ حق کہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ حق کہتے ہیں، یہ ایسی جیسی ویسی باتیں نہیں. اور اللہ فرماتے ہیں اور وہ
اگر دیکھا جائے رشتے سے راستے کی رہنمائی کرتا ہے سیدھے، یعنی کہ کس طرح کے سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے تم کو، مومنوں کے لیے پالکوں کو ان کے سگے باپ کی طرف منسوب کرو. اگر کوئی بھی مسلمان مومن، یاد رکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کے لیے یہ حکم بھی ہے. تو اسی طرح جیسے ہم نماز روزے حج زکات کے لیے علماء سے مل کے فتوے پوچھتے نا، لے پالک کے لیے بھی جا کے پوچھنا کبھی بھی کس کا بچہ ہم پال سکتے، کس کی بچی پال سکتے، پھر آگے چل کر یہ ہمارے لیے کیا ہوتے، کیا ان کا وراثت میں حق ہوتا نہیں ہوتا، کیا یہ ہمارے محرم ہوتے نہیں ہوتے، یہ بھی ضروری ہے میری بہن. اللہ فرماتے ہیں یہاں تک کہ جب تم کسی مومن کے بچے کو پالو تو اس کو اپنا نام نہیں دے سکتے، بلکہ ان کو باپ کے نام سے پکارا جائے، انہی کے باپ کے نام سے. یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے، یعنی کہ انصاف کی بات یہی ہے. اور یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی ایسے بچے کو پالا گیا جس کا باپ کا نام علم نہیں ہے، تو ایسے وقت اس بچے کو یعنی کہ سرپرستی کا گارڈینس بول کے دے لینا اپنا نام، لیکن ان کو باپ کا نام نہیں دے سکتے. وہ تمہارے مومن دینی بھائی ہے، بول رہے اللہ تعالیٰ اللہ ہمارے لیے. تو لہٰذا یہ کیا ہے، لے پالکوں کا جو مسئلہ ہے نا، تو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ کیا کرنے لگے اب، کیونکہ والد آئے، چاچا آئے، وہ لوگ علاقے سے آئے، اب لوگوں کو بھی پتا چل گیا ان تو سردار کے بیٹے ہیں، کہتے وہاں پر سردار ہے انہوں. لیکن باوجود اس کے نہیں گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کے پاس ہی رک گئے. تو اب لوگ کہنے لگے کہ یہ تو زید بن محمد ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اب بیٹا بنا کے رکھیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ہی ہے. تو اس طرح لوگوں میں چرچا ہوا کہ اب لوگ کہنے لگے زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو میری عزیزوں اب یہ سلسلہ اب یہاں سے اب آگے دیکھیے. اس کے بعد وقت بڑھتا گیا، زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالغ ہوئے، یہاں تک کہ وقت گزرا، ہر ایک کی زندگی اپنے وقت سے گزری. تو اب جب ان کی نکاح کا وقت آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھپھیری بہن تھے، اور یہ پھوپھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 پھوپھیوں میں سے 2 پھوپھیوں نے ایمان لایا تھا. جیسے ہم جانتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کو 6 بیویاں تھیں. وہ زمانے میں بیویوں کی تعداد کچھ نہیں تھی عام آدمی کے لیے. تو دادا جو عبد المطلب تھے ان کو 6 بیویاں تھی، 6 دادیاں سمجھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی دادی کا نام فاطمہ بنت عمرو تھا. بقیہ 5 دادیاں جو تھے یہ تمام سے ملا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کو 12 لڑکے اور 6 لڑکیاں. تو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 11 تایا چاچا تھے اور 6 پھوپیاں تھے، جن میں سے 2 پھوپیوں نے اور 2 چاچایوں نے اسلام قبول کیا. ایک عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک امیمہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ اسلام قبول کری، یہ مسلمان ہوئے. تو یہ امیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھے، دادیاں الگ ہے لیکن دادا ایک ہے نا، جو پھوپھی تھے تو انہی کی بیٹی تھے زینب بنت جہشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس طرح یہ پھوپھی کی صاحبزادی ہے، اور پھوپھی نے بھی صاحبزادی کا نکاح کرنا ہے وقت پر. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہی کے پاس پل بڑھ رہے ہیں، زیر کفالت ہے، تو جب آپ کا بھی نکاح کا وقت آیا اور پھوپھی نے بھی بیٹی کی نکاح کے لیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول بھی ہیں، اور صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر چیز میں مشورہ کرتے تھے، اور یہ تو آپ کے رشتہ دار پھوپھی تھے سگی، اور دوسرا آپ کو بہت چاہتے تھے، آپ سے ہر بات کا مشورہ فرماتے تھے. تو میری بہنوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بیٹی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کا ذکر فرماتی ہے کہ آپ بھی نکاح کرنا چاہتی ہے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پھوپھی کو بتایا کہ زینب کا نکاح آپ جو ہے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کریں، کیونکہ الحمدللہ بہتر رہے گا جو کچھ بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ حالات بھی دیکھ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے تھے ہر چیز کا فیصلہ. اور میری بہنوں یہ سب سے بڑھ کر اللہ رب العالمین کی جو حکمت ہے، وہ اللہ کے فیصلے روئے زمین پر عمل میں آتے ہی رہتے ہیں. ہم تو صرف اللہ کے فیصلوں پر چینے والے بندے ہیں. دیکھیے ہم بھی کیا ہے، ہر چیز آسمان دنیا میں طے ہے، زمین پہ کوئی پتا کسی ٹہنی سے ٹوٹ کے نہیں گرتا، اور نہ کوئی کونپلی زمین سے نکلتی ہے. تو اسی طرح ہمارے آپ کے زندگیوں کے فیصلے بھی، اسی لیے ایمان رکھنا چاہیے. کچھ بھی ہو تو شکوے شکایتیں گلے میں بھی ایمان کو نہیں خراب کرنا. اگر میں ایسا نہیں کرتی تو ایسا نہیں ہوتا تھا،
اسی لیے یہ اگر کہنے کو بھی علماء اکرام نے، اہل علم نے، سلف صالحین نے شرک قرار دیا ہے، کیونکہ کیا ہمارے فیصلے اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو بدل سکتے تھے؟ اکثر لوگ بولتے نہیں تم یہ غلط کرے تھے اس لیے ایسا ہوا، یا ہم خود بول لیتے نہیں اللہ میں وہ ایک ٹائم پہ وہ غلطی نہیں کرنا تھا، اس میں پورا سب کچھ غلط ہو گیا۔ دیکھیے یہ بھی اللہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ تو میری بہنوں دیکھیے اللہ تعالیٰ کو اب جو کرنا ہے آگے، جس مسئلے کو حل کرنا ہے، ابھی آیت کی صورت میں ترجمہ جو آپ نے سنا، تو دیکھیے اس چیز کو کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کیسے بنا رہے ہیں، پورے معاملات کو بناتے آ رہے ہیں۔ اسی لیے یاد رکھیے کبھی بھی ہمارے بھی زندگیوں میں کوئی بھی معاملہ کبھی ہوتا ہے نا، تو صبر سے اللہ کے فیصلوں کو قبول کرنا، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بہتری ہماری ہوتی ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہ کوئی حکمت ہی ظاہر ہوتی ہے۔ تو میری عزیز دینی بہنوں، اس طرح آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فرمایا ان کی پھوپھی کو کہ آپ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر دے۔ تو میری بہنوں سیرت میں تھوڑے سے الفاظ ہم کو یہ ملتے ہیں مفسروں کی طرف سے کہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے ہی اس رشتے سے تھوڑا سا ناخوش رہی، کیونکہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بچپن سے دیکھتی تھی کہ یہ یعنی کہ غلام کی طرح، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے پرورش پائے نا ماں، لیکن آپ کیا ہے آزاد گھر سے تھی، اور میری بہنوں اسی وجہ سے یہ نہیں چاہتی تھی کہ نکاح کریں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور میری بہنوں آپ نے الحمدللہ نکاح کے لیے اہتمام کیا، آگے بڑھے حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پا کر، لیکن دل پہ ایک بوجھ کی طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ ان الفاظ کی زیادتی کو معاف فرمائے، جو کچھ بھی ہے تھوڑا سا، یہ ہم کو کوئی علماء یہ کہتے ہیں کوئی یہ کہتے ہیں، لیکن واللہ عالم۔ تو میری بہنوں اس طرح نکاح تو طے ہو چکا، اور میری عزیز دینی بہنوں بعد میں لیکن کچھ ہی دنوں میں زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ شکایت لے کر آئے کہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے آپ کے ساتھ نباہ نہیں کر سک رہی ہیں، جس کی وجہ سے آپ بھی نباہ کرنا مشکل ہے، اور نکاح میں یعنی کہ دونوں کی ازدواجی زندگی پرسکون نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا زینب کے ساتھ جینا مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر یہی بات فرماتے ہیں، دیکھیے، اور جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص سے جس پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، کیا انعام کیا آپ کو بچپن میں، کہاں سے لا کر کہاں پر پہنچایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی دی، رفاقت دی، محبت دی، الفت دی، اور محبان رسول، محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ عطا فرمایا، آپ کی سرپرستی میں پرورش، پھر آپ نے اسلام قبول کیا، غلاموں میں سب سے پہلے قبول کرنے والے اسلام زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، الحمدللہ۔ پھر میری بہنوں آپ اللہ کی رحمت سے نوازے گئے، اور پھر آپ نے بھی انعام کیا تھا، اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اور جس پر آپ نے بھی انعام کیا، یعنی کہ آپ نے پھر الحمدللہ آپ کو اپنے قریب رکھا، اپنی محبت سے نوازا، اور آپ نے جو ہے پھر مشورہ دے کر ایک اچھی شخصیت سے نکاح کا اہتمام بھی کروایا۔ تو میری عزیز دینی بہنوں اللہ آگے فرماتے ہیں کہ اور آپ کہتے ہیں امسک علیک زوجک واتق اللہ، اور کیا فرماتے ہیں آپ ان سے کہتے ہو کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھ اور اس معاملے میں اللہ سے ڈر، واتق اللہ، اللہ سے ڈر، یعنی کہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بتا رہے تھے کہ نباہ ہونا مشکل ہے، میں نہیں مطلب طلاق لینا چاہتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سمجھا رہے تھے کہ زید اللہ تعالیٰ نے طلاق کو پسند نہیں کیا ہے، لہذا حلال تو ہے، قرآن میں اجازت تو ہے، لیکن وہ انتہائی وقت میں ہے، اسی لیے جو ہے آپ صبر کریں، رشتہ نبھائیں، حالات درست ہو جائیں گے، ابھی ابتدا تو ہے، حالات درست ہو جائیں گے۔ اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار انہیں سمجھاتے اور دوبارہ زندگی کو آرام سے گزارنے کی تعلیم فرماتے، اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پھر سے زندگی کا سلسلہ لے کر چلتے، لیکن میری بہنوں ہر کچھ دنوں میں پھر وہی شکوے ہوتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ پہنچ جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی بات کے تعلق سے یہاں فرمایا کہ آپ ان سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر اور اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھ، اور اللہ فرماتے ہیں اور آپ اپنے دل میں وہ بات چھپاتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ، اور آپ چھپاتے ہیں اس فی نفسی کا، اپنے دل میں، یہ وہ بات کو واللہ مبدیہ وتخشى الناس، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور دل میں جسے اللہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں، واللہ مبدیہ، جسے اللہ تعالیٰ ظاہر کرنا چاہتے ہیں، وتخشى الناس، اور آپ لوگوں سے ڈرتے ہیں۔ اس وجہ سے تو میری بہنوں جو چیز کا علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ چکا تھا کہ اب زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان سے طلاق ہونا ہے، اور وہ زمانے میں
جو لے پالک بیٹوں کے لیے جو دستور چل رہا تھا زمانے جاہلیت، اور جو لے پالک بیٹے کی بیوی کا مقام جو سسرے کے لیے ہوتا تھا، اور سسرے کا جو رشتہ ان کے لیے ہوتا تھا، اس رسم کو ختم کرتے ہوئے آگے قیامت تک مسلمانوں کے لیے لے پالک بیٹے کا مقام کیا ہوتا ہے؟ اگر کسی نے ان نون پرسن، لے پالک بول تو آپ سمجھ رہے ہیں، ایسے خالی ہم دواخانے کو جا کے یا کسی بھی غیر کے بچے کو لا کے ہم پال لیے، تو بڑا ہونے کے بعد ہمارے شوہر کو وہ لڑکے کی بیوی محرم ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یعنی کہ لے پالک بیٹے کی بیوی سگے سسرے کے جیسا، لے پالک بیٹے کا بیوی جو ہے جیسا سگا سسرے کیا ہے، محرم میں سے ہے، تو لے پالک جو رہتا وہ پالنے والا باپ کو لے پالک کی بیوی محرم نہیں ہوتی. تو اس اللہ تعالیٰ کو اس حکم کو قیامت تک کے لیے اپنے بندوں کے لیے رہنمائی فرمانی تھی. دیکھ رہے ہیں آپ کیا حکمت تھی اس نکاح میں. اس حکمت اسی کو پورا کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ حکم آیا. تو میری عزیزو دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح بھی حکم اللہ ہے، اور جو کچھ بھی آپ نے پوری زندگی گزاری وہ صرف پیکر اسلام اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنا. ہر چیز میں حکمت پوشیدہ ہے، کیوں کا سوال ہی نہیں ہے یہاں پر. ہر چیز، ہر حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا. تو میری بہنوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روک رہے تھے اسی لیے کیونکہ آپ کو علم دیا جا چکا تھا کہ اب وہ طلاق ہونا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ لے پالک بیٹے کی بیوی کا جو غیر سسرے سے جو رشتہ ہوتا ہے بنسبت سگے سسرے کے، خون سے ہونے والے بیٹے کے سسرے سے، سگے سسرے سے، اس بات کے اللہ تعالیٰ آگے ظاہر کرنے کے لیے اب ان کو اس کے بعد آپ کے نکاح میں دے دیں گے. تو میری بہنوں اس وقت حالات بھی کچھ ایسے پر نازک تھے، جیسے اللہ فرماتے ہیں نا وَتَخْشَى النَّاسَ، اور آپ اس لیے روک رہے ہو ان کو کہ آپ لوگوں سے ڈرتے ہو، جبکہ اللہ آگے کیا فرماتے ہیں وَاتَّقِ اللَّهَ، حالانکہ آپ کو اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ، اللہ فرماتے ہیں اور حق یہ ہے کہ آپ اللہ سے ڈرے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے فیصلہ کرنے میں، آپ ان کو طلاق نہ کرنے دینے میں آپ جھجک رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب لوگوں سے ڈر رہے ہیں. تو میری بہنوں کیوں؟ اس وجہ سے کیونکہ منافقوں نے کئی طرح کے پہلے ہی مسائل اٹھائے تھے، بہت پریشان کیا تھا زندگی کے معاملات میں، اور طرح طرح کی باتیں جیسے کہ عفت کا معاملہ وغیرہ گزر ہی چکا تھا. تو میری عزیزو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کشمکش میں ہے کہ پھر کوئی نئے مسائل نہ اٹھ جائیں. میری عزیز دینی بہنوں، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھاتے جا رہے ہیں اور کہتے کوشش کر رہے ہیں کہ نکاح برقرار رہے اور یہ رشتہ ٹوٹے نہیں. میری بہنوں لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرما دیا. میری بہنوں ایک سال یا کچھ، ایک سال سے ایک مہینہ 2 مہینہ جو کچھ بھی ہے واللہ عالم، لفظ سمجھیے ایک سال، اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا کر اس نکاح کے رشتے کو سنبھالنے کی ان کو تعلیم دیتے رہے، اور وہ سنبھلتا رہا. لیکن باوجود اس کے ایک سال کے بعد زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی ہو اب میں زینب سے نباہ نہیں کر سکتا، اور بس آپ میرا طلاق کروا دیجیے. تو میری بہنوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبوراً طلاق کروانا ہی پڑا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طلاق کروا دیا، کیونکہ یہ چیز، یہ رشتہ نہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبھا سک رہے تھے، نہ تو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حالانکہ دونوں بھی بڑی نیک اور بہترین شخصیتیں ہیں. دیکھیے 2 صحابیات ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، لیکن نہیں نبھا سکے. تو میری عزیزو دیکھیے اسی لیے اس سے ہمیں دیکھو معاشرے میں کئی ساری ایسی چیزیں جو لوگ کہتے ہیں اکثر طلاق یافتہ کو آج کے زمانے میں بھی بڑے بری نظروں سے دیکھتے. اچھا طلاق ہو گیا بچے کا، تو اللہ بتا رہے ہیں کوئی چیز بھی اللہ کے حکم کے بغیر ہونے والی نہیں ہے. اسی لیے تم کسی پر تنقید مت کرو. اللہ تعالیٰ جس چیز کو جس کے ساتھ پیش کرتے ہیں اس کے لیے کوئی نہ کوئی اللہ کی حکمت ہوتی ہے. اور اللہ وہ ہے جو ایک ماں سے بھی زیادہ، یہ 70 ماؤں بھی کیا ہے، ایک محاورہ ہے جو دنیا نے بنایا ہے. اللہ تو وہ ہے میری بہنوں جو شمار نہیں کر سکتے کتنا اپنے بندوں کو چاہتے ہیں. ایک ماں کی ممتا سے زیادہ بتایا گیا، کیونکہ ایک ماں سے بڑھ کر کوئی نہیں جو رشتوں میں اپنے بچوں کو بہت زیادہ چاہے، تو اسی لیے ماں کی ممتا سے کمپیئر کیا گیا، لیکن کئی گنا زیادہ. لہذا یاد رکھے تو کیا اللہ نقصان کرنا چاہیں گے اپنے بندوں کا؟ نہیں نا. کیا اللہ اپنے بندوں پر زیادتی کریں گے؟ اسی لیے کبھی ایسے الفاظ نہیں کہنا چاہیے، کبھی اگر مگر والے الفاظ نہیں کہنا. اور اس واقعے میں ہمیں ایک سبق یہ بھی ملا، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیے لوگ اکثر کیا کرتے
استخارہ کر کے جب نکاح کرتے یا زمین خریدتے یا گھر خریدتے یا کوئی بھی بڑا معاملہ تجارت وغیرہ کا کرتے، استخارہ کے ساتھ کیا جاتا، اور بعد اس کے اگر کوئی مسئلہ آ جائے تو آج بھی کئی ایسے مسلمان ہیں جو توحید پہ ہیں لیکن ان باتوں کو غلط نہیں سمجھتے، اور وہ لوگ بولتے استخارہ کرے بعد میں کہیں کو ایسا ہوا ہوگا، کرے تھے نا جی استخارہ، تو مطلب کیا ہے آپ کا؟ استخارہ کرنے کے بعد اگر کوئی نقصان ہو تو اس میں بھی اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے، یا آپ کے ایمان کی آزمائش ہے، یا آپ کے گناہوں کی مغفرت ہے، یا آپ کے درجات کی بلندی ہے۔ اسی لیے کبھی بھی استخارہ کرنے کے بعد اگر کوئی معاملے میں پریشانی آئے تو کبھی بھی اسلام کے معاملے میں مشکوک نہ ہونا میری بہنوں۔ دیکھو یہ نکاح تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کروایا تھا، لیکن اللہ کی جو حکمت تھی وہ تو وقت پہ ظاہر ہونی تھی الحمدللہ۔ تو لہٰذا اسی لیے ہر حال میں اللہ پر توکل اور سچا ایمان رکھ کے جینا گئی ہم مسلمانوں کے لیے ایمان کی صحیح علامت ہے۔ موت تک ہم کو ڈٹے رہنا چاہیے، خواہ کہ زندگی میں کیسے حالات کیوں نہ پیش آئے، اگر مگر بھی نہ کہیں۔ تو لہٰذا آپ دیکھیں اس طرح سے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طلاق ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول طلاق ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے ابھی جو آیت آپ نے سنی، فَلَمَّا خَضَعَ زَيْدٌ مِنْهَا وَتَرًا زَوَّجْنَكَهَا لَكِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ جب زید نے ان سے اپنی حاجت پوری کر لی تو ہم نے ان کا نکاح آپ سے کر دیا، اور جب اپنی حاجت پوری کر لی اور ان کو طلاق دے دیا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ان کا نکاح ہم نے آپ سے کر دیا۔ اس بات پہ بڑا توجہ دے میری بہن، غور کریں، نکاح پہلے زمین پر نہیں ہوا بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا، کیونکہ طلاق تو ہو گیا، اب اللہ کا حکم آ رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عدت تکمیل ہو گئی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، آپ پیغام نکاح بھیجیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیکن میری بہنوں کش مکش میں ہے اور خاموش ہے، پیغام نکاح نہیں بھیج رہے، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی مکمل طور پہ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو آپ کے نکاح میں دے دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے تو صحیح بخاری کی حدیث ہے، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پر اللہ کی شکر گزار ہوتی اور دیگر ازواج مطہرات میں اس بات پر اپنے آپ میں اللہ یعنی کہ اہمیت محسوس کرتی کہ الحمدللہ میں وہ زوجہ مطہرہ ہوں کہ میرا نکاح سب سے پہلے آسمان دنیا میں اللہ تعالیٰ کے پاس ہوا، پھر روئے زمین پر عمل میں آیا۔ تو الحمدللہ اس طرح حکم آ گیا اور اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کا نکاح کر دیا تاکہ مومنوں کے لیے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں یعنی کہ ان سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہ رہے، یعنی کہ طلاق یافتہ یا بیوہ عورتوں کی کثرت معاشرے میں گناہوں کو بڑھاتی ہے۔ آج جو ہم دیکھ رہے ہیں نا میری بہنوں، گناہ حرام جو بڑھ رہا ہے، لوگ اللہ سے دور ہو کر قرآن نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن آج ہمارے ہاں ایسے جو دماغ بنے ہوئے ہیں نا کہ بیوہ کا نکاح نہیں ہونا، طلاق یافتہ کا نکاح نہ ہو، تو آج معاشرے میں کتنی برائیاں عمل میں آ رہی، کیسے حالات بگڑ رہے ہیں۔ تو آپ بتائیں اللہ تعالیٰ نے کتنا پیارا دین ہم کو دیا ہے، کیا پیاری اسلامی تعلیمات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تاکہ ان بیٹیوں کے بھی زندگی جینے کے حق ہے، ان خواتین کو بھی زندگی گزارنے کا حق ہے، تو اسی لیے ان کو اپنانے والوں کے لیے کوئی دقت نہ رہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ لے پالک بیٹے کا بیوی سے جب اگر بیٹا طلاق دے دے تو پالنے والا سسرا جو کہ ان کا کوئی رشتہ نہیں ہے ان کا تو ان سے نکاح کرنے میں ان کو کوئی دقت نہیں رہنا۔ تو یہ مسئلہ دنیا کو سمجھانے کے لیے یہ نکاح کو لایا کروایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اور پھر طلاق کروایا اللہ تعالیٰ نے، پھر آسمان دنیا پر نکاح تکمیل ہو گیا۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ حکم کو پورا کریں۔ تو حدیث میں آتا ہے میری بہنوں، بروایت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو امام احمد نے ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، اور اسے تفسیر ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں درج کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدت کے تکمیل کے بعد خود زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ جائیں اور جا کر زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام نکاح پہنچا کر آئیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو پیغام نکاح بھیجا ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے تفسیر ابن کثیر میں بھی اور صحیح احادیث میں بھی کہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آٹا گونتی بیٹھی تھی گھر میں اپنے، جب جا کر ان کی والدہ کو اس بات کی خوشخبری دی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، تو میری بہنوں سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کھڑی ہوئی اور مصلی بچھایا اور آپ نے فرمایا کہ میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرتی ہوں، اور پھر میری بہنوں آپ نے صلاۃ استخارہ پڑھا اور الحمدللہ اللہ سے مشورہ فرمایا آپ نے، اور پھر الحمدللہ نکاح کے لیے ہاں کہا۔ الحمدللہ اس طرح
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ازواج مطہرات کا، امہات المومنین کا مرتبہ عطا فرمایا۔ تو دیکھا، ایک ایسی رسم جو زمانے جاہلیت میں چلی آ رہی تھی، جس کی بنا پہ ایسی بیوہ یا طلاق یافتہ لڑکیوں پہ یا عورتوں پہ جو تکلیف گزر رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کا خاتمہ بھی فرمایا۔ اور پھر دوسرا، قیامت تک آنے والے مسلمانان دین کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری بہنوں بہترین رہنمائی، رشتوں کی اہمیت کی، رشتوں میں کیا محرم ہے، کیا غیر محرم ہے، لے پالک کا کیا حکم ہے، اس کو سمجھانے کے لیے اس نکاح کو حکم میں لایا گیا، اہتمام میں لایا گیا، الحمدللہ۔ تو یہ ہے نکاح۔ تو اب آپ بتائیے اور فیصلہ کریں، کیا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے؟ نہیں تھے، نہ تو خاندان سے تھے، نہ تو قبیلے سے تھے، نہ تو علاقے سے تھے مکے سے، وہ تو کوئی انون پرسن تھے جو کہ آپ کے ہاں منہ بولے بیٹے کی طرح، لے پالک کی طرح پلتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی۔ اور لوگ کیونکہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زید بن محمد پکارا کرتے تھے، تبھی اللہ نے فرمایا کہ لے پالکوں کو ان کے باپوں کے نام سے پکارا کرو، نہیں پکارنا۔ کوئی بھی پال رہی تو بچے کو اپنا نام نہیں دے سکتے باپ کی جگہ، بلکہ جو باپ ہے ان کا ہی نام دینا چاہیے۔ اور اگر پتہ نہ ہو تو آپ سرپرست بنے رہو، ان کو اپنا دینی بھائی بول کے نام دو، لیکن آپ اپنا نام نہیں دے سکتے۔ تو میری بہنوں دیکھا، اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اس نکاح کا حکم آیا۔ میری عزیز دینی بہنوں، اس طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب وہ ان سے حاجت پوری کر لے، اور فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے تعلق سے نکاح میں کوئی حرج نہ رہے، جبکہ وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر لیں، یعنی کہ وہ اگر طلاق دے دیں تو مسلمانوں کے لیے لے پالک بیٹے کی بیویاں جو ہے وہ کہ محرم نہیں ہوتی ہے۔ تو اسی سے پتا چلا آپ کو کہ اکثر لوگ بچے نہ ہونے پر کوئی کیا کر رہے ہیں، بیٹا لا کے پال لے رہے ہیں۔ تو اگر بیٹا اگر آپ پال لیں گے لے کر آ کے، تو کل بڑا ہو جائے گا، وہ انون بچہ کس کا کہ بچہ آپ لا کے پال لیے، تو آپ کو غیر محرم ہو گیا، آپ کے لیے محرم نہیں ہے وہ بچہ، آپ کو پردہ کرنا پڑتا، کل آپ کی بیٹیاں پورے پردہ کرنا پڑتا۔ اسی لیے یہ پالنے والی جو سسٹم چلتا نا، اس میں جلد بازی نہ کرے میری عزیز، صحیح طریقے سے دیکھنا، اس میں بھی شریعت کو سمجھ کر پوری دینی تعلیمات لے کر اس پر عمل کرنا ہے۔ مسلمانوں کے لیے خالی نماز، روزہ، حج، زکات اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور بقیہ تمام کام اپنی مرضی یا معاشرے میں کیسا چل رہا ویسا کر لے سکتے، ایسا بالکل نہیں۔ اب میرے کو معلوم اتنے تھا، دواخانے میں کون کی پیدا کر کے پھینک کے چلے گا میں لالی، تو بھی وہ آپ کو بڑا ہو کر محرم نہیں ہوگا۔ اور اگر آپ لڑکی کو لا کے پالیں گے تو آپ کے شوہر کو محرم نہیں ہوگی لڑکی کو، کل کو وہ لڑکی بڑی ہو جائے گی، بعد میں مسائل ہوں گے نا۔ یہاں تک کہ لے پالکوں کے لیے وراثت میں بھی حق نہیں ہوتا، اگر آپ وصیت نہ کر دیں تو پھر ان تمام چیزوں کے تعلق سے معلومات ہے معاشرے کو، معلوم کرنا چاہیے نا۔ اسی لیے قرآن کو تفصیل سے پڑھیں، سنیں میری بہنوں، اگر نہیں پڑھنا آتا ہے ہم کو تو علماء سے سنیں، ہر ایک سے نہیں، علماء سے سنیں، صحیح علم رکھنے والوں سے، اور صحیح تفاسیر پڑھے، صحیح تفسیر پڑھے، ابن کثیر رحمت اللہ علیہ سے لیجیے، اور انہی سے جڑی ہوئی تفسیریں دیکھیے، دعوت القرآن شمس پیرزادہ رحمت اللہ علیہ، ہے نا، احسن البیان یوسف اصلاحی رحمت اللہ علیہ، سراج منیرہ، شیر تفسیر شیخ سعدی، دیکھیے آپ، اسی طرح صفی الرحمان مبارک پوری رحمت اللہ علیہ، قرآن کریم مختصر سی تفسیر۔ اتنا تو ضرور سمجھے کہ کیونکہ ہم کو مسلمان بن کے جینا ہے زندگی پر، اور کبھی کسی وقت نبی کی شان صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی ہو تو کم سے کم جواب دینے ٹھہرنا ہے، اور پھر ان ظالموں کے لیے ہم کو دعا بھی، بد دعا بھی کرنا، جنہوں نے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو زندگی پوری اللہ تعالیٰ کے حکموں کا پیکر ہے، آپ کی شان میں گستاخی کی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی زبانوں کو توفیق دے، ان کو وہ عذاب دے اللہ جو کہ دشمن قوم سے ٹوٹالا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ان کو وہ سزا دے جنہوں نے ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے اللہ، اور ان کو نہ چھوڑ رب العالمین ان ظالموں کو۔ میرے عزیز دینی بہنوں، اور اللہ آگے فرماتے ہیں، اور اللہ کا حکم تو پورا ہو کر ہی رہنے والا ہے، یعنی کہ یہ اس لیے بتایا جا رہا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حکم کو عمل میں لانے کے لیے جو گھبرا رہے تھے، ڈر رہے تھے کہ کیسے ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو منافقوں کو باتیں بنانے کے لیے، اسلام کو پریشان کرنے کے لیے، مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ایک اور نئی بات مل جائے، اور وہ اس کو لے کر مسلمانوں کو پریشان کریں گے، اور وہ جو پختہ ایمان والے تھے انصار و مہاجر، ان پر تو کوئی اثر نہیں ہوتا، لیکن نئے نئے ایمان میں آنے والوں کے لیے کوئی دشواری پیدا ہو جائے اور وہ اگر مشکوک ہو جائے یا کسی طرح کی باتیں سوچنے لگے تو کیا ہوگا میری بہنوں؟ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کیا فرمایا، واللہ احق ان تخشاہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے ڈرو، سب سے پہلا حق تم کو اللہ سے ڈرنے کا ہے۔
ایمان یہ ہو میری بہنوں. اسی لیے ہم کو آپ کو بھی چاہیے سچائی اور حق پر رہیں, سچائی اور حق پر جئیں, اور زندگی کے ہر معاملے میں اللہ سے ڈریں, اللہ تعالیٰ سے ڈر کر فیصلے کریں, اور ان چیزوں کو سمجھیں کہ دیکھیں کس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے چھوٹے سے بڑے ہر مسئلے کا حل فرمایا ہے قرآن مجید میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. تو یہ تھا سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کا مقصد, جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہو تو بالکل تھے ہی نہیں, اور پھر آپ جو رشتہ رکھتے تھے, اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو کیا آپ کی پھوپھی سے فرماتے تو کیا آپ کی پھوپھی پہلے ہی آپ کو آپ کے نکاح میں نہ دیتی؟ کیا سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ نہ پہلا ہی امت کی ماں بننے تیار نہ ہوتے؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی یہی نکاح پیغام دیتے تو ضرور تیار ہوتے. لیکن دشمنان اسلام کی زبانوں کو اللہ گرا دے, ان کو وہ سزا دے اللہ جو بولنے کے قابل نہ رہے, جو اتنی بدتمیزانہ باتیں کہتے ہیں. جبکہ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات طلاق کے جب اللہ کا حکم آیا کہ نکاح ہو چکا ہے تو پیغام بھیجا, تو پھوپھی نے بھی الحمدللہ خوشی خوشی اس کو قبول فرمایا, اور سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی. تو میری عزیز دینی بہنوں, کیونکہ اس طرح اللہ نے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجیت میں دے کر امت کی ماں کا درجہ دینا تھا. اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ ہم نے جو الفاظ میں اگر کچھ زیادتی کی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے, اور اللہ تعالیٰ کمی کرے تو اللہ اس کو پورا فرمائے. اللہ تعالیٰ شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے دلوں میں باقی ہے, جو کائنات میں باقی ہے, ہمیشہ سے تھی, ہمیشہ ہے, قیامت تک برقرار رہے گی. رب العالمین ہمارے جانے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قربان, ہماری آل اولاد قربان, ہمارے اسباب قربان. اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کی شان کو ہمیشہ برقرار رکھنا, اللہ ہمارے نبی کے شان کے پرچم کو ہمیشہ بلند رکھنا, اور ہمارے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کی محبت ہمیشہ رکھنا رب العالمین, اور ہم کو اتنے اسلام کی صلاحیت دینا کہ اللہ ہم کو دین اسلام کا صحیح فہم ہو, اور ہم اس دین اسلام کو ان کے آگے پیش بھی کر سکیں. اس کا یہ حالات ہونے کی ایک وجہ یہ بھی تو ہے میری بہنوں, کیونکہ آج آپ دیکھا ہم جہاں جی رہے ہیں ہندوستان میں ہم سب اکٹھے جی رہے ہیں, لیکن کبھی کوشش کی اپنے ساتھ رہنے والی اپنی سہیلیوں یا اپنے بچوں سے نے کوشش کی کبھی کہ ان کو اسلام کے تعلق سے کچھ بتائیں, سیرت کے تعلق سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ بتائیں؟ نہیں کی نا. اگر ہم دعوت دیتے, ہم کوشش کرتے, ان کے برتھ ڈے میں چلے جا رہی, ان کے ساتھ کھا لے رہی, ان کے طرح طرح کی جائز ناجائز دعوت میں جا کے کھا لے رہی, لیکن ان کو دعوت نہیں دے رہی. یاد رکھو ایک دن یہ عام بندے جو کہ عام ہیں, وہ ہیں جو جس کے دلوں میں یہ زہر بھرا پڑا ہے, وہ تو اگلیں گے. ہر کوئی ایسے نہیں ہوتے, لیکن ان تک دعوت دینا ہمارا کام ہے. یاد رکھیے ہم نے جو چیز روک رکھی ہے نا, اسی کا نتیجہ ہے کہ آج یہ جو دشمنوں کی زبانیں کھل رہی ہیں. لیکن اگر ہم حقیقت میں دعوت توحید کا کام ان میں کرتے, کبھی کبھار ہی صحیح اسلام کی باتیں ان کو بتاتے, اسی اوقات میں سے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تعلق سے بتاتے, تو ایسی چیزیں پیش آتی معاشرے میں نہیں نا. تو ایک حد تک ہم بھی ذمہ دار ہیں اس کے, کوشش کریں. اسی لیے ان کے آگے دعوت توحید کو پیش کرنا, ان کو سیرت بتانا, ان کو اللہ تعالیٰ کی خوبیاں بتانا, ہم تو یہ ضرورت ہی نہیں سمجھتے. ہم تو جب جاتے ان کے ساتھ تو انہی کے جیسے ہو جاتے, خود انہی کے ساتھ ہم ہر چیز کرنے لگ جاتے. تو ان کو پتا کیا چلے گا اسلام کیا ہے, ایمان کیا ہے, ایک مسلمان کیسی زندگی گزارتا ہے, اس کے لیے صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے. تو باوجود اس کے اللہ تعالیٰ ہماری ہمیشہ مدد کرتے رہے ہیں, کرتے رہیں گے. اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. لیکن عزیزو ہمارا بھی حق ہے معلوم. اللہ تعالیٰ نے ہم پر کیا حق رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر تؤمنون باللہ. اے امت محمدیہ, اللہ نے تم کو نکالا ہی دنیا کے لیے, تو ہم میں جتنی صلاحیت ہے میری بہنوں, ہم میں جتنی طاقت ہے اتنا کیجیے دعوت کا کام, لیکن کیجیے اس دین کو پھیلائیے, اس دین کو آگے بڑھائیے. آج اگر گھروں کی یہ حالت ہے, کل ہمارے بچوں کو تو بالکل معلومات نہیں ہوں گے نا. بتاؤ آج ہم میں سے کتنوں کو یہ علم تھا کہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کی یہ حکمت ہے نا. تو اسی لیے یہ احساس کریے تو اپنے آپ کو جوڑیے, گھر میں ماحول بنائیے کہ روز فجر کے بعد تھوڑی دیر قرآن پڑھنا, اور ہفتے میں ایک دن بچوں کو لے کر بیٹھ کے ترجمے سے تھوڑا قرآن پڑھیے, 2 آیتیں صحیح, کیونکہ ہمارے بچے انگلش میڈیم پڑھ رہے ہیں, ان کو نہیں سمجھ میں آ رہا. اور اسی لیے خطبے کو ٹائم پہ بھیجو بچوں کو, تاکہ خطبے سنیں ہمارے بچے. اور بیٹیوں کو لے کر بیٹھیے, کالجز اسکولز کو پڑھے وہ لوگ, ان کو لے کر بیٹھے, کئی اجتماع میں جائے تو ان کو لے کر جائیں ساتھ میں دورے قرآن میں. 1 آدھ دن کے لیے ان کو چھٹی لگاؤ کالج کو, وہ بھی سنیں گے کچھ نہیں, بٹھائیے ان کو ہفتے میں 1 دن, جو کچھ آپ سن رہے ہیں آپ پڑھ رہے ہیں
ان کو بھی سناؤ، ان کو بھی بتاؤ اسلام کے تعلق سے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یاد رکھیے۔ اللہ تعالیٰ سے بس دعا ہے اللہ ہم کو اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے والے بنائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مومن مسلمان مردوں، مومن عورتوں، مسلمان مردوں، مسلمان عورتوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کے لیے محبت ڈالے، ہمارے اندر اتحاد اتفاق پیدا کرے، ہمارے اندر اللہ تعالیٰ گروہ بندی جماعت بندی کو دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن اور حدیث کو تھام کر سلف صالحین کے راستے پہ چلنے والے بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے دوستوں کی مدد فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اے غفور رحیم، جو کچھ بھی دشمنان اسلام کی سازشیں ہیں اللہ ان سے مسلمانان دین کی، اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عزت، آبرو، جان و مال، املاک کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمارے نوجوان معاشرے کو دشمنان اسلام کے سازشوں کا شکار ہونے سے بچائے کہ وہ ان کی گمراہی اور برائی اور شیطانیت میں پڑ جائیں۔ اللہ ہمارے بچوں کو نیک توفیق، نیک ہدایت دے، نماز اور قرآن کا پابند بنائے۔ رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، اور اس محفل میں مجھ سے جتنی بھی بہنیں جڑی ہے اللہ سبھی کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو سکون اور ٹھنڈک دے رب العالمین، اور ہر ایک مسلمان کے گھر میں ہم سب کے بچے بچے کو نماز اور قرآن کا پابند بنائے رب العالمین۔